بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, خوب سارا دودھ چڑھائیں گے. کیوں؟ زیادہ دودھ چڑھائیں گے تو جلدی سے پوری ہوئے گی ہماری منوکامنا, ہے نا, یہ ہوتا ہے. تو پھر ہمارے دھرم کے اوپر فلم بنتی ہے تو وہ بری لگتی ہے. کیوں بری لگتی ہے؟ صحیح بتاتے ہیں نا. وہ OMG میں غلط بتایا تھا, کسی غریب کو نہیں دینا چاہیے, اگر وہ وہاں بیٹھا ہے تو چڑھاتے رہو, شیو جی کو چڑھاؤ, ان کو مت دو. مطلب اتنا بڑا بھگوان بھوکا ہے دودھ کا, وہ اپنے دودھ کو ہوئے گا. ارے بھگوان تو سب کو دیتا ہے. اس کا must you think what you say, control your language. Why are you wasting so much of oil and milk on God? Where is it written ki God says میرے کو دودھ دینا and Hanuman saying میرے کو تیل ڈال. ایک بہت فیمس مشہور تہوار جو اب بھی چل رہا ہے وہ ہے گنیش چترتھی. آپ جانتے ہیں گنیش کو؟ گنیش چترتھی, گنپتی جانتے؟ گنپتی کو نہیں جانتے؟ کشمیر میں گنپتی نہیں بناتے, لیکن جہاں سے میں آ رہا ہوں مہاراشٹر سے اور باقی علاقوں میں ہندوستان میں ایک تہوار ہے جسے کہتے ہیں گنیش چترتھی, گنپتی. اگر کوئی ہندو دوست میرا مجھے اس تہوار کے لیے بلاتا ہے اور پرساد دیتا ہے, عام طور پہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ پرساد کھانا حرام ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کم از کم 4 جگہ واضح طور میں فرمائے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ, آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت, خون, خنزیر اور وہ کھانا جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے. جو بھی کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ حرام ہے, لیکن جب ہمارے ہندو دوست ہمیں بلاتے پوجا کے لیے اور جب پرساد پیش کرتے ہیں ہم اس کا دل نہیں توڑنا چاہتے ہیں, تو ہم کیا کرتے؟ ہم بسم اللہ بول کے کھا لیتے. کل ہم بسم اللہ بول کے شراب پئیں گے, پرسوں بسم اللہ بول کے خنزیر کا گوشت کھائیں گے. کیا ہوگا میں مسلم امہ کو ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. ہم ہمارے غیر مسلمان دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں کہوں گا کہ میں پرساد نہیں کھاؤں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. ہم کو ہمارے غیر مسلمان کے دوستی زیادہ محبت ہے اللہ سے زیادہ. ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے. اسلام کی دعوت دینا بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کس طریقے سے دعوت دی جانی چاہیے. جیسے میں کہہ رہا تھا, مثال کے طور پر اگر بمبئی میں کوئی ہندو میرا دوست مجھے اگر گنیش کی پوجا کے لیے بلائیں گا اور مجھے پرساد دیں گا تو میں ایک آسان سا سوال اسے پوچھوں گا. میں اس سے پوچھوں گا یہ گنیش کون ہے, یہ گنپتی کون ہے؟ تو وہ ہندو دوست مجھ سے کہیں گا کہ یہ گنیش جو ہے وہ ہمارا بھگوان ہے, وہ شیوا بھگوان کا بیٹا ہے, بھگوان شیوا. اور یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ گنیش بھگوان شیوا بھگوان کا بیٹا ہے. اور ایک دن جب بھگوان شیوا اپنے گھر کے باہر نکلتے ہیں, ان کی بیوی پاروتی اپنے جسم سے میل نکالتی ہے اور ایک بیٹا بناتی ہے, اور وہ کہتی ہے اس بیٹے سے کہ گھر کے چوکٹ پہ کھڑے رہو, گھر کے دروازے کے باہر کھڑے رہو اور کسی کو بھی گھر میں آنے مت دینا, میں آرام فرما رہی ہوں. تو اس کا بیٹا گھر کے باہر جاتا ہے اور دروازے پہ کھڑے ہو جاتا ہے. کچھ دیر بعد بھگوان شیوا واپس اپنے گھر پہ لوٹتے ہیں, اور جب گھر میں داخل ہونے جاتے ہیں اس وقت ان کا بیٹا انہیں روک دیتا ہے اور کہتا ہے آپ اس گھر میں نہیں جا سکتے, آپ داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ میری ماں آرام فرما رہی ہے. شیوا تیش میں آ کے اپنے بیٹے کی گردن اڑا دیتے. تو میں کہوں گا میرے ہندو دوست سے, آپ کا بھگوان اپنے بیٹے کو نہیں پہچان سکا, کل جب میں مشکل میں رہوں گا تو مجھے کیسا پہچانیں گے؟
اور یہ ہندو دوست آپ سے کہیں گے, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں. اور یہ کہانی آگے بڑھتی ہے کہ بھگوان اپنے بیٹے کا سر اتنا دور اڑا ڈالتے کہ واپس نہیں لے کے آ سکتے, تو لوگوں سے کہتے کہ پہلے جانور جو نزدیک میں آئیں گے آپ کے, اس کی گردن اڑاؤ اور میرے پاس لے کے آؤ. تو پہلا جانور جو ان کے سامنے آتا ہے وہ ہے ہاتھی. تو وہ ہاتھی کی گردن اڑاتے اور شیوا کے پاس لے کے آتے, اور بھگوان شیوا اپنے بیٹے کے سر پہ لگاتا ہے, اور وجود میں آتا ہے گنپتی, ایک لڑکا جس کے سر کی جگہ ہے ہاتھی کا سر. میں کہوں گا اب اس کو بھگوان مانتے, میرا دوست کہے گا ارے جانے دینا ذاکر, یہ تو کہانی ہے. ارے لیکن یہ آپ کا بھگوان ہے کیا؟ ارے ذاکر جانے دینا, یہ تو صرف کہانی ہے. میں کہوں گا آپ مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ گنیش بھگوان ہے, اور میں پرساد کھاؤں گا, کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نام کا کھانا میں کھا سکتا ہوں. بولے گا جانے دینا ذاکر, یہ چھوڑ کہانی ہے, یہ صرف میرے مذہب میں. میں کہوں گا نہیں, مجھے ثابت کر کے دکھاؤ, ابھی میں اس کے پیچھے بھاگوں گا. اور یہ بہت آسان ہے, ہمیں کسی بھی غیر مسلمان کے خدا کو گالی نہیں دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں, آپ وہ لوگوں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں, جن لوگوں کی وہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں, ان کو آپ گالی مت دو. جن لوگوں کی وہ پوجا کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ, ان لوگوں کو آپ گالی مت دو, نہیں تو جہالت میں وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیں گے. تو ہمیں غیر مسلمانوں کے بھگوان کو گالی دینا حرام ہے. تو ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے, صرف پوچھنا چاہیے یہ کون ہے, اور وہ ہندو یا وہ غیر مسلمان اپنے آپ اپنا کام کریں گا. آپ کو انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, اسلام میں اجازت نہیں ہے. لیکن یہ تو پوچھ سکتے کون ہے یہ, آپ کا گنیش کون ہے, آپ کا بھگوان کون ہے. منہ تو کھولو, ہم منہ کھولنے سے ڈرتے ہیں. اور میں جس شہر میں سے آ رہا ہوں بمبئی, آپ کو شاید پتا ہوگا اس کی فضا کیسی ہے, پر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ غیر مسلمان میری اور عزت کرتے ہیں. یہ غیر مسلمان جب میں جاتا ہوں میری اور عزت کرتے ہیں. جب میں جاؤں گا ایئرپورٹ کے تھرو, دیکھیے او ذاکر صاحب آئے, وہ امیڈیٹلی گرین چینل کے تھرو جانے دیں گے. جب میں جاتا ہوں دکان میں ڈسکاؤنٹ دیتے, کچھ لوگ فری بھی دیتے. اللہ کی بات کرنے سے کس سے ڈرنا, حق کی بات کرنے سے کیوں ڈرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 120 میں, وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہود اور نصارہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں رہیں گے جب تک آپ ان کا مذہب نہیں قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں, وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. وہ لوگ کہتے ہیں یہود اور نصارہ, آپ مسلمان لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے, آپ کتنی بھی اچھائیاں کرو,